ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا، ابراہیم میرے گھر بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے اللہ کے گھر کی تعمیر نہیں کی، بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس نیک کام کے اندر شریک کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ چکی ہے، اللہ نوازنا چاہتے ہیں، اللہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے اور عرض کیا، اے اللہ میں آپ سے ایک نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانوں میں صرف ایک ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، ابراہیم وہ کیا؟ میرے خزانوں میں صرف ایک ہی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں آپ سے دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا، اللہ میں آپ سے آمینہ کا لال مانگتا ہوں۔ اللہ میں نے آپ کا گھر بیت اللہ بنا دیا، اللہ اس بیت اللہ کو آباد کرنے والے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد امام الانبیاء کی دعا مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد خاتم النبیین نبی کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر پیدا فرما دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، مکہ المکرمہ کے اندر اپنی مبارک زندگی کے 53 سال گزارے۔ آپ علیہ السلام 53 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کی سواری جب مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئی تو قبیلے بنو نجار کی بچیوں نے جب میرے پیغمبر کے وضحا والے چہرے کو دیکھا، چمکتے دمکتے روشن چہرے کی طرف دیکھ کر وہ معصوم ننھی بچیاں، ننھی پریاں کہنے لگی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ او مدینہ والو ادھر دیکھو، 14ویں رات کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ حضور صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر آپ کے حسن و جمال کی تعریف کر دی۔ جب میرے پیغمبر ان بچیوں کے پاس سے گزرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹیو کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ معصوم بچیاں کہنے لگی یا رسول اللہ اپنے دل اور جان سے بڑھ کر آپ سے محبت اور پیار کرتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا بیٹیو اللہ جانتا ہے میں محمد بھی تم سے محبت اور پیار کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پھر آگے چلی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری مدینہ طیبہ میں جس پلاٹ کے اندر جا کے بیٹھی، وہ پلاٹ 2 یتیم بچوں کا تھا جسے دنیا سہل اور سہیل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دنوں کے بعد اس پلاٹ کے مالک 2 یتیم بچوں کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا میں اس جگہ پہ مسجد کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ پلاٹ چاہیے، مجھے یہ زمین چاہیے۔ تو بچے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کو فری کے اندر یہ پلاٹ دے دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں مسجد کا پلاٹ فری کے اندر نہیں لینا چاہتا، آپ مجھ سے قیمت وصول کریں۔ تو بچے کہنے لگے یا رسول اللہ خوشی سے دینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا والد دنیا سے جا چکا ہے، میں یتیم بچوں کا مال کھانے کے لیے نہیں آیا، مجھ سے قیمت طے کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کے ساتھ قیمت طے کی، معاملہ پیغمبر نے طے کیا، اور اس پلاٹ کی قیمت ادا کرنے والے امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ وہ مدرسہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر بنایا۔ اگرچہ اس دور کے اندر مدرسے کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن اگر ہم اس کا نام تجویز کرنا چاہیں تو اسے جامعہ صفہ کے نام سے پکار سکتے ہیں، جامعہ صفہ نام تجویز کر سکتے ہیں، چونکہ مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ ہے جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ کچھ مہاجرین تھے، غربا تھے، اپنے علاقے گھر بار کو چھوڑ کر اس جگہ پہ آ کے مقیم ہو گئے، یعنی مسجد کے اندر رہنا شروع کر دیا۔ یہ تقریباً 70 کے قریب طلباء تھے جو ہر وقت مسجد ہی کے اندر رہتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں قرآن عظیم الشان میں مختلف القابات سے نوازا۔ کبھی کہا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون وکلا وعد اللہ الحسنی، اور ایک جگہ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی آرمی ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ تو وہ کہ صحابہ کو اللہ نے حزب اللہ کہا، اور جہاں صحابہ کرام اصحاب صفہ علم حاصل کیا کرتے تھے اسے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ صحابہ کے جو استاد تھے انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مدرسہ تھا جس کا نام ہم نے جامعہ صفہ تجویز کیا ہے، اس مدرسے کے اندر 24 گھنٹے تعلیم ہوا کرتی تھی۔ آج ملک پاکستان کے اندر جہاں مدارس کو ہم دیکھتے ہیں تو صبح سے لے کر دوپہر تک تعلیم ہوتی ہے، صبح سے لے کر شام تک تعلیم ہوتی ہے، کہیں عشاء کے بعد تکرار کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد طلباء سو جاتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا عالم یہ تھا، دن کے اجالوں میں بھی تعلیم دی جاتی تھی اور رات کی تاریکیوں کے اندر بھی آپ سبق پڑھایا کرتے تھے، آپ صحابہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کو دیکھا، شیخین کو دیکھا، تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، تہجد کے نوافل میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
حضرت عمر تہجد کی نماز میں اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، جبکہ امام الصحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب یہ دونوں حضرات تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان دونوں کو بلایا، اپنے شاگردوں کو بلایا، اور شاگردوں کو بلانے کے بعد فرمایا عمر اونچی آواز سے قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ یہ تو لوگوں کے آرام کا وقت ہے، لوگوں کے سونے کا وقت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے اندھیرے میں تہجد کے وقت میں مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے استاد کی صحبت کے اندر بیٹھ کے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تہجد کی نماز میں آہستہ آواز سے قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے، دلوں کے راز جانتی ہے۔ میرے پیغمبر نے اس موقع پہ اپنے شاگردوں کو سبق دیا، اپنے شاگردوں کو تعلیم دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر آج کے بعد تو نے آہستہ آواز سے تلاوت کرنی ہے، اور ابو بکر سے فرمایا ابو بکر آج کے بعد تہجد کی نماز میں اونچی آواز سے آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن کے اجالوں میں بھی تربیت فرمایا کرتے تھے، رات کی تاریکیوں کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سبق دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ مدرسہ جامعہ صفہ تھا، تو اس مدرسے کے اندر کسی مطبخ کا انتظام نہیں تھا، کوئی کچن نہیں تھا، طباخ روٹیاں پکانے والا، سالن بنانے والا نہیں تھا۔ ان کا رزاق اللہ رب العزت تھے، اللہ ان کے لیے انتظام فرماتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو جامعہ صفہ ہی کے ایک طالب علم تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، مجھے کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملی، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کے بعد میں مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر لیٹ گیا کہ کوئی نہ کوئی میرے لیے کھانے کا انتظام کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، میری طرف دیکھا، مجھے دیکھ کر اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کا آنا ہوا، میری طرف دیکھا اور پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو میں سمجھ گیا کہ آج ابو بکر کے گھر بھی کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، آج عمر کے گھر بھی کھانے کی چیز موجود نہیں ہے۔ اگر ان حضرات کے گھر کھانے کی چیز موجود ہوتی تو مجھے یہ کھانے کی دعوت ضرور دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میری طرف دیکھ کے فرمایا ابو ہریرہ مسجد کے دروازے کے پاس کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے کہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اگر میں کھڑا ہو جاؤں گا تو شدت بھوک کی وجہ سے گر جاؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، اس جملے کے اندر اتنی لذت تھی کہ ساری کمزوری ختم ہو گئی، اپنی بھوک کو بھول گیا، فقر و فاقہ کو بھول گیا۔ میں نے حضور کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ محترمہ کے دروازے پہ پہنچے، آپ نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کے فرمایا گھر کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہے؟ تو کسی زوجہ محترمہ نے ایک دودھ کا پیالہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ جامعہ صفہ کے طلباء کو بلا کے لے آؤ۔ یہ میں اپنے ذوق کے انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ہوگا کہ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ، جامعہ صفہ کے طلباء کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس وقت پریشان ہو گیا کہ اصحاب صفہ کی تعداد 70 کے قریب ہے، دودھ کا ایک پیالہ ہے، مجھے تو ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی جب کسی کو دعوت دینے کے لیے حکم فرماتے تو اسے فرمایا کرتے تھے پہلے تم کھلاؤ، پہلے تم
پلاؤ، پلانے والے کو بعد میں چیز ملتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں سمجھ گیا آج تو مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ دودھ کا پیالہ تو کوئی جامعہ صفہ کا طالب علم پی جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں 70 طلباء کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دودھ کا پیالہ مجھے دیا اور فرمایا ابو ہریرہ ان سب کو دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے دودھ پلانا شروع کر دیا، ایک طالب علم کو، دوسرے کو، 10 کو، 20 کو، 50 کو، 70 طلباء کو دودھ پلایا۔ جب میں نے دودھ کے پیالے کی طرف دیکھا دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا، حضور کے ہاتھ لگ چکے تھے، حضور کی مبارک نگاہ پڑ چکی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے دودھ کو نوش فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا اور پی لو۔ میں نے دودھ کو اور پیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ فرمایا ابو ہریرہ اور پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے تیسری مرتبہ بھی پی لیا۔ چوتھی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو، تمہیں زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو یہاں تک پیٹ بھر چکا ہے، مزید گنجائش نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کے پیالے کو ہاتھ میں پکڑا اور اپنے طلباء کا بچا ہوا دودھ خود نوش فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ یہ تھا۔ مدرسے کے اندر کچن کا انتظام نہیں تھا، مدرسے کے اندر کوئی روٹیاں پکانے والا باورچی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا انتظام فرماتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں اصحاب صفہ کو دیکھتا تھا بیچارے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ ملتی تو میں ایک مرتبہ اپنے باغ کے اندر گیا اور باغ کے اندر سے کھجوروں کا گچھا توڑ کے لایا اور میں نے وہ لا کر مسجد نبوی کے اندر رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد اصحاب صفہ کو دیکھا کہ وہ کھجوروں کے قریب آتے، کوئی کچی کھجور توڑ لیتا، کسی کو پکی کھجور کی چاہت ہوتی وہ توڑ لیتا۔ صحابہ اصحاب صفہ کھجوریں کھا رہے تھے اور دل میرا خوش ہو رہا تھا۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرات صحابہ کرام بھی جامعہ صفہ کے اندر پڑھنے والے طلباء کے ساتھ تعاون فرماتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ جتنے بھی پوری دنیا کے اندر مدارس پائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے جامعہ صفہ کی شاخیں ہیں، اسی شمع کی پھوٹتی ہوئی کرنیں ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ صفہ کے طلباء اصحاب صفہ سے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ جس نہج پر تم نے زندگی گزاری ہے، جو بندہ اس نہج پر زندگی گزارے گا قیامت کے دن اس بندے کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ آج جتنے بھی مدارس والے دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹا مدرسہ ہے بڑا مدرسہ ہے، یہ اصحاب صفہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور ان مدارس والوں کو دنیا کے اندر کچھ بھی نہ مل سکے کوئی بات نہیں، لیکن حضور کے فرمان عظیم الشان کے مطابق مدرسے کا نظام چلانے کی بدولت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔